نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الامین اما بعد۔ آج کل سوشل میڈیا پر اقرار الحسن صاحب اور حق خطیب کے درمیان جو گہما گہمی چل رہی ہے، اور اقرار الحسن صاحب کا یہ دعویٰ کہ حق خطیب کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ٹوپی ڈرامے کے، میرا ان کے اس دعوے سے اختلاف ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ حق خطیب کے پاس بہت کچھ ہے، اور یہ لوگوں نے بہت کچھ دیکھا ہے، کرشمے دیکھے ہیں، انہونیاں ہوتی ہوئی اس کے ہاتھ پر دیکھی ہیں۔ اور حق خطیب صاحب کے پاس کیا کچھ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے بندہ پہاڑوں میں غاروں میں چلا جائے اور ساری زندگی وہیں پر بتا دے، گزار دے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ماٹو اور پروگرام ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نمونہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی۔ اب اگر کوئی چلا جائے پہاڑوں میں غاروں میں، کوئی غلط مقصد لے کر چلا جائے اور ساری زندگی بتانے کے لیے نہیں، کچھ دنوں کے لیے چلا کاٹنے کے لیے جائے اور دل و دماغ میں غلط مقاصد ہوں، تو محنت اللہ کسی کی ضائع نہیں کرتا۔ یہود و نصارہ کے مذہبی رہنماؤں کو دیکھیں تاریخ کے اندر، اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، دیکھ سکتے ہیں سبھی لوگ کہ ان کے مذہبی رہنما 2 4 10 دن 20 دن سال 2 سال 10 50 سال کے لیے اپنی عبادت گاہوں میں رپوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اتنے عرصہ تک ہمارا وعدہ وعید اور قسم ہے کہ ہم نے سورج نہیں دیکھنا، اور پھر وہ اپنی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ جب وہ باہر آتے ہیں تو ان کے ہاتھ پر بڑے کرشمات ظاہر ہوتے ہیں۔ محنت تو اللہ ضائع نہیں کرتا کسی کی، محنت کیے اچھے کے لیے کرو گے تب محنت کا پھل ملے گا، برے کے لیے کرو گے، اگر محنت کر کے بندہ چوری کرنے کی کوشش کرے تو چوری کر سکتا ہے، ڈاکہ مارنے کی کوشش کرے تو ڈاکہ مار سکتا ہے۔ محنت اللہ پکڑتا نہیں ہاتھ کسی کا کہ یہ کام غلط ہے نہ کرو، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ تو حق خطیب غلط مقاصد لے کر چلا کاٹ کے جب آیا، اس کے پاس بھی وہ طاقتیں آئیں، وہ انہونیاں اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوئیں، وہ کرشمات ظاہر ہوئے، کیونکہ ایسا کرنے والوں کے پاس شیطانی طاقت ہوتی ہے، ابلیس ظاہر ہوتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ جی آپ کا مقصد کیا ہے؟ چلا کاٹنے والا کہتا ہے میرا مقصد پیسہ ہے، دنیا ہے، شہرت ہے۔ ابلیس اسے کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ کو آپ کا مقصد ملے گا۔ اب اس میں ابلیس کا مقصد بھی چھپا ہوا ہوتا ہے کہ میں بیمار کے اندر داخل ہو کے آؤں گا۔ بہت سارے بیمار ایسے تھے جو اس کے سامنے آتے تھے، وہ ٹوپی ڈرامہ تھا، اس کے آرٹیفیشل قسم کے بیمار تھے، لیکن بعض بیمار جو صحیح ہوئے ہیں ان کے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے، ابلیس داخل ہو جاتا ہے، جنات داخل ہو جاتے ہیں، اور جب یہ چٹکی اس طرح بجاتا تھا وہ نکل جاتے تھے، اس کی بلے بلے ہو گئی، انکم آمدن شروع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا جی بہت زبردست، یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہیں، اس کا کام بھی ہو گیا، آمدن شروع ہو گئی۔ اسی میں شیطان کا مقصد بھی حل ہو گیا، ابلیس کا بھی، کہ لوگوں نے اسے نافع و ضار سمجھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، قرآن پاک کے شروع میں ہوتے ہیں، ان میں 2 صفاتی نام ہیں نافع و ضار۔ نفع و ضرر دینا ما فوق الاسباب، یہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں۔ تو لوگوں نے جب دیکھا یہ چٹکی بجا کے اس طرح شفائیں بکھیر رہا ہے، شفائیں بانٹ رہا ہے، شفائیں دے رہا ہے، لوگوں نے کہا یہ نافع بھی ہے ضار بھی ہے، یہ چٹکی بجائے تو نفع بھی ہوتا ہے، چٹکی بجائے تو نقصان بھی ہوتا ہے۔ اب شیطان کا کام بھی ہو گیا، اس کا کام بھی ہو گیا۔ تو اس کے پاس اقرار الحسن صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرا اختلاف ہے، اس کے پاس ہیں اور شیطانی طاقتیں تھیں، ابلیس اس کا ہاتھ بٹاتا تھا، شیاطین اس کے ساتھ معاون تھے، تو اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ اولیاء اللہ کی یہ شکل و صورت تو نہیں ہوتی، شکل و صورت اللہ نے اچھی بنائی ہے، لیکن جب یہ میک اپ کر کے سرخیاں لگا کے اور کیمرے کے سامنے عجیب و غریب قسم کے کنجروں والے پوز دکھانا اور مسکرانا، یہ اولیاء اللہ کا روپ نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ خلقت کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے در در سے اٹھا کے رب کے در پہ لے آتے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ اور اس جیسے ڈونگی مخلوق کو خالق کے در سے ہٹا کے، مسجدوں سے ہٹا کے بلاوڑے لے آتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے اپنے آستانے چمکانا، مسجدیں ویران ہیں تو بھی ہوتی رہیں، بس یہ جگہ میرا آستانہ، میری انکم، میری آمدن شروع رہے۔ اقرار الحسن صاحب نے بہت سارے لوگوں کو، ایسے ڈونگی باباؤں کو ایکسپوز کیا ہے، اللہ تعالیٰ بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے، انہیں بہت ساروں کو ایکسپوز کیا ہے، ننگا کیا ہے۔
اولیاء اللہ کا یہ رنگ روپ نہیں ہوتا جو اس کا رنگ روپ تھا۔ تو میں اب اگر اس تک میری بات پہنچ جائے، اس سے گزارش کرتا ہوں خطیب صاحب سے کہ کچھ شف کر لو قبل اس کے کہ اقرار الحسن صاحب مزید شف کریں۔ اگر آپ پہلے شف کرو گے خطیب صاحب تو اقرار الحسن صاحب جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہوں گے، اور اگر اس نے شف جس طرح وہ کرنے پہ لگا ہوا ہے تو مجھے آپ کا انت اور اینڈ بڑا خطرناک نظر آتا ہے، آپ جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہوں گے۔ کچھ کریں، آپ اتنے ڈرامہ باز تھے اور آپ کے ماننے والوں کی عقل پر بھی شیاطین پردے ڈال دیتے ہیں۔ یار کس طرح آپ ایک بندے کو جو بالکل جس کا سر تھا پائی بس عجیب ایک ڈرامہ ہے الو سا لگتا تھا، اور اسے آپ اولیاء اللہ سمجھے ہوئے ہو۔ اولیاء اللہ خط المقدور خود کو چھپاتے ہیں، اور یہ آ کر بڑے بڑے لمبے چوڑے دعوے، وہ کہاں گئے تیرے دعوے اور کہاں گئی تیری کرامتیں؟ تجھے ذلیل اور رسوا کر دیا اقرار الحسن نے، اور اللہ تجھے اور ذلیل و رسوا کرے۔ تو نے لوگوں کے اندر شرک کو پھیلایا اور توحید کو مٹانے کی تو نے بھرپور کوشش کی، شیطان کی غلامی کی۔ توبہ کر لے موت کے آنے سے پہلے پہلے، ورنہ ابدی جہنمی ہوتا ہے مشرک۔ اور جو لوگ اس کی پشت پناہی کرتے ہیں خدا را شیطان کے ہاتھ نہ بٹائیں، شیاطین کی معاون نہ بنیں، بلکہ اقرار الحسن صاحب کی پشت کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔